ناظرین اکرام السلام علیکم، میں قمر اعظم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر میڈیا۔ گزشتہ 6 مارچ کو ضلع ویشالی کے مائل بزرگ میں واقع ادارہ دارالقرآن کے احاطے میں ایک عظیم الشان جلسہ اور دستار بندی کا پروگرام عمل میں آیا، جس میں 2 طلباء ابو امامہ پورنیہ اور عاطف عمران مدھوبنی کو حفظ مکمل ہونے پر جناب ناظم صاحب محتمم مدرسہ قاسم العلوم عالم گنج پٹنہ اور محمد شمشاد رحمانی نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے ہاتھوں دستار اور سند سے نوازا گیا۔ ساتھ ہی دونوں طلباء کو انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع سے مدرسہ کے طلباء نے انگریزی اردو تقریر، نعت شریف، دینی باتیں اور مکالمہ بھی بہترین انداز میں پیش کیا۔ بچوں کی بہتر کارکردگی پر تمام علماء کرام اور سامعین نے بچوں کو دعاؤں سے نوازا۔ علماء کرام نے اپنے خطاب میں بچوں کی بہتر کارکردگی پر اساتذہ کو مبارکباد پیش کیا۔ خصوصاً مولانا ناظم صاحب اور نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی نے دارالقرآن کے محتمم آصف جمیل کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک محنت اور کاوش کے نتیجے میں ہی بچوں کی اتنی بہترین کارکردگی ممکن ہو سکی ہے۔ اپنے خطاب میں نائب امیر شریعت نے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں حصہ لینے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرانے پر زور دیا، جبکہ مولانا ناظم صاحب نے شعبان کے 15ویں رات کی فضیلت پر عوام سے خطاب کیا اور شرک و بدعت، حرام خوری اور غیبت و چغل خوری سے جیسے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر مولانا آفتاب عالم مہوا، مولانا امام الدین صاحب و مولانا مبارک قاسمی نے بھی عوام سے خطاب کیا۔ اس جلسے میں سامعین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جن اہم لوگوں نے اس جلسے میں شرکت فرمائی ان میں ماسٹر محمد عظیم الدین انصاری، ماسٹر عبدالقادر، ماسٹر محمد ذاکر حسین، کلیم اشرف، نظر الہدیٰ قاسمی، ماسٹر منیر احمد، وثیق احمد لڈو، نور الحسن، طارق انور، اعجاز احمد، نور الرحمان، شافع ریحان وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ بانی و محتمم دارالقرآن مائل کے شکریہ اور مولانا اظہار الحق صاحب کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ جلسہ کے بعد آصف جمیل صاحب نے آئے ہوئے تمام مہمانوں کے لیے بہترین کھانے کا بھی نظم کیا تھا۔ آج آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ مائل کی سرزمین پر یہ ادارہ قائم ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا آصف جمیل قاسمی صاحب اور اس ادارے کے سرپرست اور جن کی ایمان اور جن کے اشارے پر یہ ادارہ کام کر رہا ہے، حضرت مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند صوبہ بہار، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس علاقے کی ضرورت کو محسوس کر کے دینی، تعلیمی، تربیتی ایک ادارہ قائم کیا اور ایک ایسے شخص کے ہاتھوں قائم کروایا، مولانا آصف جمیل قاسمی، جو باصلاحیت بھی ہیں، متحرک بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں اور جنہیں کام کا سلیقہ ہے۔ اس لیے چند سالوں کے اندر ادارے کا اس تیزی سے ترقی کرنا اور ہاسٹل میں اتنے اچھے بچوں کا آ جانا اور ایسے اچھے اساتذہ کا انتخاب کر لینا اور اتنا بہتر پروگرام پیش کر دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ جو لوگ اس لائن میں ہیں، جنہوں نے مدرسے دیکھے، مدرسے قائم کیے، مدرسے چلائے اور مدرسے کی ابتدائی زندگی کی دشواریوں کو سمجھا، وہ جانتے ہیں کہ اداروں کے قیام میں کتنی دشواریاں ہوئی۔ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو پروگرام پیش کیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر لائیے، پسینے چھوٹ جائیں گے، اترنا پڑ جائے گا، یہاں کچھ بھی نہیں بول سکے۔ ان بچوں کی اندر یہ ہمت، یہ حوصلہ، اتنا اعلیٰ اور اچھا پروگرام پیش کرنا، ماشاءاللہ یہ کامیابی کی علامت۔ ہندوستان کی آزادی کے بڑے ہی مولانا محمد علی جوہر جب دیوبند گئے اور دارالعلوم کے ان 8 اصول کو دیکھا، سر پکڑ گئے، فرمایا کہ اصولوں کا آپ میں سے کیا تعلق ہے؟ 100 سال پہلے کے بزرگ وہاں پہنچ چکے جہاں 100 سال کے ٹھوکریں کھانے کے بعد اندر پہنچے کہ حکومت سے امداد نہیں لینی چاہیے۔ اسی وقت سے لکھا ہوا کہ حکومت سے امداد نہیں، اس میں مدارس حکومت سے نہیں، حکومت سے امداد حاصل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، آج اس کی حفاظت کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے، مگر عوام کے چندوں سے یہ نظام قائم کیا گیا
تاکہ یہ ادارے یہ تعلیم اور قرآن و سنت کا یہ نظام قیامت تک چلتا رہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اس لیے آپ حضرات کو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ مدارس آپ کے چندوں سے چلے، آپ کی امداد سے چلیں گے، آپ کے تعاون سے چلیں گے۔ اس لیے آپ اپنی زکات، اپنی صدقات، اپنی عطیات اور اپنی رقم تعلیم کے لیے خرچ کریں۔ دو کام آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ جو اسکول سے ہیں اس میں بھی دینیات کا نظام ہونا چاہیے، دین کی بنیادی باتیں اس میں ہونی چاہیے تاکہ بچے آپ کے ایمان سے بھی بیدار اور ایمان سے بھی غافل اور دور نہ ہوں۔ دوسری بات، آپ کو اپنے اسکول اور کالج قائم کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزی کا انتظام فرمایا اور بہت سی مخلوق پہ اس کو فضیلت و برتری عطا فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے انسانوں کو معزز بنایا، محترم بنایا، قابل افتخار بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری کا اس کو مالک بنا دیا اور اس کے لیے بہترین روزی کا انتظام فرمایا اور دیگر تمام مخلوق پہ اس کو فضیلت و برتری عطا فرمایا۔ دوستو، قرآن پاک کا اس قدر حیبت اور قرآن پاک کا اس قدر جلال، اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ جو ہے حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اکرم کے اوپر نازل ہوا۔ سب سے بڑی کوئی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو ہے قرآن پاک کا درمیان بھی کیا ہے۔ اب ہمارا قرآن یعنی ہمارے قرآن سکھایا، سب سے بڑی نعمت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا۔ کل قیامت کے دن جب آپ وہاں جائیں گے تو کہا جائے گا یقال للقارئ قرآن کے تبع اور فتح، کہا جائے گا جو قرآن پڑھنے والے ہیں اسے یہ کہا جائے گا کہ آپ پڑھتے جائیے، آپ چڑھتے جائیے، یعنی قرآن پاک آپ پڑھیے اور جنت کے اونچے درجے کے اوپر چڑھتے جائیے، یعنی جتنے اونچے درجے پر آپ چڑھتے جائیں گے جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ آپ کو ملتا ہوا ہے۔ جو حافظ قرآن ہوگا وہ پڑھتے جائے گا اور چڑھتے جائے گا، اور قرآن پاک جتنا اس کو یاد ہے اتنا پڑھ کے سب سے اعلیٰ درجے پہ وہ پہنچ جائے گا۔ اللہ صدیق سے تھا، اللہ صدیق سے تھا، دوست تالا نبی کا چل بٹھائے رامانا نبی کا، چل بٹھائے رامانا نبی کا، آج بھی زمانہ نبی کا۔ انہی کو تازگی دینے کی خاطر یہ وارث انبیاء آ رہے ہیں۔ مجاہد ملت، معمار قوم ملت حضرت اقدس الحاج مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی دعوت برکاتہ، بانی و محتمل جامعہ قاسم العلوم پی پوری عالم پٹنہ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء بہار، ہم آواز دیں گے۔ اب بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہم حضرت والا سے درخواست کریں گے حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سب کو کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت کا آخری خطاب بھی ہونا ہے اور حضرت کی دعا فرمائیں گے اور مجلس کا اختتام ہوگا۔ حضرات سکون اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں اور حضرت کے مواعظ حسنہ کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، نائب امیر شریعت اور قاضی شریعت، آج ہم سب جناب مولانا آصف جمیل صاحب قاسمی، محتمم جامعہ دارالقرآن کی دعوت پر بغیر کسی فرق اور بغیر کسی امتیاز کے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، فوقیت اسلام میں صرف اور صرف تقوی کی بنیاد ہے۔ جو انسان تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف، اس کا ڈر دل میں پیدا کرے، وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں مقرب ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر، تم میں افضل وہ انسان ہے جو اللہ سے ڈرے۔ بڑا اور چھوٹا ہونا، اسٹیج پہ بیٹھنے یا سامع کی حیثیت سے اسٹیج سے نیچے کرسی پر بیٹھنے کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں تو بہت مقرب ہے اللہ کے، اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اللہ کی نگاہ میں رذیل ہیں۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا میرے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں بہت بڑا مقبول ہوں اللہ کی نگاہ میں، اس لیے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں؟ کیا دلیل ہے کسی کے پاس کہ آپ برے ہیں اللہ کی نگاہ میں، اس لیے کہ آپ اسٹیج پہ نہیں آئے؟ ہے کوئی ایسی دلیل؟ ہم سب آج حفظ قرآن کے موقع پر یہاں تشریف فرما، ہم نے آیت پڑھی: من عمل صالحا فلنفسه، جو انسان کوئی کام کرے گا اچھا، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ ومن اساء فعليها، جو برا کام کرے گا اس کا بوال اسی کو اوپر آئے گا۔